اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سمدیہ کا ایک اور درس بیان کیا جائے گا۔ واسفات میں سے تیسری قسم جو ہے وہ بیان ہوگی، یعنی وہ چیزیں کہ جو مبتدا اور خبر کے عمل کو نصب کر دیتی ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنی خبر بنا لیتی ہیں۔ ان میں سے تیسری قسم جو ہے وہ ما اور لا ہے۔ وہ ما اور لا جو کہ لیسا کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، مانتے ہیں اس ما اور لا کا عمل جو ہے وہ لیسا والا ہے۔ جیسے لیسا اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ ما اور لا بھی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان کا عمل دونوں کا دو شرطوں کے ساتھ ہوگا۔ اگر یہ دو شرطیں موجود ہیں، یہ دونوں شرطیں ما کے لیے بھی ہیں، لا کے لیے بھی۔ ایک یہ کہ بقاء نفی، یہ شرط ہے کہ نفی باقی رہے ما اور لا کی، نفی نہ ٹوٹے۔ اگر نفی ٹوٹ جائے گی تو عمل باطل ہو جائے گا۔ نفی کیسے ٹوٹے گی؟ سمجھتے ہیں کہ اگر ما اور لا کے اسم اور خبر کے درمیان الا آ جائے گا تو نفی ٹوٹ جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں گے ما زید قائمان تو یہ عمل ہو رہا ہے، ما اسم کو رفع اور خبر کو نصب دے رہا ہے، لا رجل موجودان تو یہ لا بھی عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر الا درمیان میں آ جائے تو نفی ٹوٹ جائے گی۔ مثلا اگر کہا جائے ما زید الا قائمون تو اب الا نے آ کر نفی کو توڑ دیا ہے، تو فرماتے ہیں یہاں پر عمل بھی باطل ہو جائے گا اور یہاں پر ہم دونوں کو رفع دیں گے، اب وہ مبتدا اور خبر۔ اسی طرح لا بھی ہے۔ دوسری شرط بھی جو بیان کرتے چلیں وہ یہ ہے کہ تأخر الخبر، خبر جو ہے وہ مؤخر رہے، بعد میں آئے، اسم سے مقدم نہ ہو، تو تب ان کی جو ہے وہ ان کا عمل باقی رہے گا، ورنہ اگر خبر مقدم کر دی جائے تو عمل جو ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ جیسے کہ کہا جائے لا رجل موجودن کی جگہ پر کہا جائے لا موجودون رجل، تو فرماتے اب کیونکہ موجود جو ہے وہ خبر ہے اور اس کو مقدم کر دیا گیا، اور جو کہ اسم تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا، یہاں پر جو ہے وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اس طرح ما میں ما قائمون زیدن، تو یہاں قائمون جو کہ خبر ہے وہ مقدم آ گئی ہے، مؤخر نہیں رہی، تو یہاں بھی عمل باطل ہو گئی۔ یہ دو شرطیں تھیں جو کہ مبتدا اور خبر کے اوپر جب ما اور لا داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ دونوں شرطیں ان دونوں کے لیے تھیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک شرط بیان ہو رہی ہے ما کے لیے خاص طور پر، اور ایک اور شرط بیان ہوگی جو کہ خاص طور پر ہوگی لا کے لیے۔ ما کے لیے جو شرط بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ما اس وقت عمل کرے گا کہ اگر ما کے ساتھ ان کی زیادتی نہ ہو۔ اگر حرف ان ما کے ساتھ آ جائے گا تو اس وقت ما عمل نہیں کرے گا، ما کا عمل باطل ہو جائے گا۔ مثلا اگر کہا جائے ما ان زیدن قائمون تو یہاں پر ان نے آ کر ما کے عمل کو باطل کر دیا اور زیدن قائمون پڑھا جا رہا ہے، ان کے بغیر ہوگا تو تب اس کا عمل ہوگا۔ لا کے لیے شرط خاص طور پر یہ ہے کہ لا اس وقت عمل کرے گا جب لا کے دونوں اسم نکرہ ہوں گے۔ اگر معرفہ ہو جائیں گے ایک یا دونوں تو اس وقت فرماتے ہیں کہ لا عمل نہیں کرے گا، جیسے کہ ہم لا کی مثال میں بیان کرتے کہ لا رجلون موجودہ، تو یہاں دونوں نکرہ ہیں اس لیے عمل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر معرفہ ہو جائیں گے کہا جائے لا زیدن موجودون تو یہاں پر عمل باطل ہو گیا، عمل باطل ہو جائے گا کیونکہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لا کے ساتھ تا ملحق ہو جاتی ہے، حرف تا کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا جاتا ہے اور لا سے لاتا بن جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لاتا جو ہے اب جب لاتا بن جائے گا لا سے، اب یہ احیان کے ساتھ مختص ہو جائے گا، یعنی اس وقت یہ جو داخل ہوگا صرف اس اسم اور خبر پر داخل ہوگا، مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا جن میں ہین کا معنی ہوگا۔ احیان ہین کی جمع ہے تو ہین کا معنی ہے زمانہ، تو یہ فرماتے ہیں صرف اس کے لیے آئے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب یہ
لا کی سطح آ جاتی ہے. ایک تو یہ ہین کے ساتھ احیان کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر پھر ایک اور خصوصیت اس میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس لاتا کے اسم کو اکثر طور پر حذف کر دیا جاتا ہے. اسم موجود نہیں ہوتا، صرف خبر جو ہے موجود ہوتی ہے. جیسے کہ مثال دی جا رہی ہے لا تحین مناسن، تو اصل میں یہاں پر اسم کو حذف کر دیا گیا ہے، اور وہ اس کا اسم ہے کہ لا تحین حین مناسن. ایک ہین جو کہ اسم تھا اس کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا، اور حین مناسن اس کی خبر واقع ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لا کے ساتھ آیا تو یہ ہین پر داخل ہے. اسم بھی جو کہ حذف ہو گیا وہ بھی ہین ہے، اور جو خبر ہے وہ بھی ہین ہے. اور معنی اس کا یہ ہے نہیں ہے وقت وقت چارہ جوئی. یہ سورہ سواد کی آیت نمبر جو ہے وہ 3 ہے، جس میں جو ہے یہ مثال دی جا رہی ہے کہ لاتا احیان کے ساتھ خاص ہو. یہ احکام تھے ما اور لا کے جو کہ شباہت رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ. الرابع، نواسخات میں سے چوتھی قسم کہ یعنی کہ وہ چیزیں، وہ انواع، وہ قسمیں کہ جو مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر دیتی ہیں، ختم کر کے اپنا عمل دیتی ہیں، اور ان کو اپنا مبتدا کو اپنا اسم اور خبر کو اپنے خبر بنا لیتی ہیں. تو چوتھی قسم جو ہے وہ لا نفی جنس ہے. وہ لا جو جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، پوری جنس کی نفی کر دیتی ہے، وہ لا اس لا کے بارے میں بیان کرتی ہے. فرماتے ہیں وَتَعْمَلُ عَمَلَ إِنَّا، یہ لا جو ہے مطلب ان والا عمل کرتے ہیں. جیسے ما اور لا مشبتاً بلیسا لیسا والا عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع اور خبر کو نصب. یہ لا نفی جنس جو ہے یہ ان والا عمل کرتے ہیں. ان اور ان حروف مشبہ بالفعل کا عمل جو تھا وہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع تھا. فرماتے ہیں کہ ان کا عمل بھی یہی ہوگا، یعنی اس کا عمل لا نفی جنس کا عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے گی بے شرط عدم دخول جر، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پر حرف جر داخل نہ ہو. فرماتے ہیں کہ جب حرف جر آ جائے گا تو اب حرف جر عمل کرے گا، حرف جر کے بغیر ہوگا یہ لا نفی جنس تو عمل کرے گا. اگر حرف جر کے ساتھ ہوگا، اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو اب یہ زائدہ ہو جائے گا اور یہ کلام میں کوئی عمل نہیں کرا. جیسے چیتو بلا زادن، اب لا فرماتے ہیں کہ یہاں پر آیا ہے چیتو لا زاد تھا، اب بے اس پر داخل ہو گیا تو اب یہاں لا کا کوئی عمل نہیں ہے. فرماتے لا مرغا ہو گیا، زیادہ ہو گیا کلام میں، یہاں با جارہ عمل کر رہا ہے، اس لیے بلا زادن پڑھا جا رہا ہے، زاد پر جر دیا جا رہا ہے، با کی وجہ سے با حرف جر جو ہے وہ عمل کرتا ہے. تو یہ فرماتے شرط تھی لا نفی جنس کے لیے کہ اگر حرف جر داخل نہیں ہوگا تو تب یہ ان والا عمل کرے گی لا نفی جنس. فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کا اسم اگر مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو نصب، اس اسم کو نصب دیا جائے گا. نصب دیا کا مطلب یہ ہے یعنی اس وقت یہ معرب ہے اور اس کا اعراب جو ہے نصب ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ مضاف اور شبہ مضاف کی مثال دیتے چلیں. مضاف جیسے یہ کہ لا غلام رجلن موجودون، یہاں مضاف کی مثال غلام اسم ہے اور یہ مضاف الیہ رجل کی طرف یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر لا نفی جنس کا اسم اور موجود اس کی خبر. تو یہاں پر یہ مضاف کی مثال، اسم جو ہے وہ مضاف ہو رہا اور یہ اپنے اسم کو نصب دے رہا ہے، خبر جو ہے وہ مرفوع، یعنی یہ معرب ہے اسم. اور اس طرح شبہ مضاف کی مثال جیسے لا طالعن جبلن موجودون، یہاں پر طالعن جو ہے کہ شبہ مضاف ہے، جبلن جو ہے یہ اس کے لیے منصوب واقع ہو رہا ہے طالعن کے لیے، اور یہ طالعن منصوب ہے اس لیے کیونکہ یہ شبہ مضاف ہے، اسم منصوب ہے اور موجود اس کی خبر ہے. مضاف اور شبہ مضاف میں شبہ مضاف کی وضاحت کرتے چلیں. شبہ مضاف کو شبہ مضاف کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح مضاف کا معنی مضاف الیہ کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر اول کا معنی ثانی کے بغیر نامکمل ہے. لا غلام، لا غلام موجود ہم کہتے ہیں
تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ غلام کا معنی نامکمل ہے. کس کا غلام ہے پتہ نہیں کس کا غلام ہے. لیکن جب ہم کہیں گے لا غلام رجلین تو یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ غلام کا معنی اب مکمل ہو گیا کہ رجل کا غلام ہے. یہ نہیں معلوم کہ ایسا نہیں ہے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کا غلام ہے. معلوم ہو جاتا ہے جب اس کی اضافت دی جاتی ہے, مضاف الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے. تو غلام جو مضاف ہے مضاف الیہ کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. شبہ مضاف میں بھی لو تعلین جبلن میں بھی جب تک تعلین کے بعد جبلن کو ذکر نہ کیا جائے تو تعلین نامکمل ہے, اس کا معنی مکمل نہیں ہوتا. پتہ نہیں چلتا لو تعلین نہیں ہے. تعلین کون سا تعلین؟ تعلین کہتے ہیں چڑھنے والے کو. کس پر چڑھنے والا؟ تو جب تک نہیں کہیں گے جبلن یا سقفن یا شجرن, ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ یا لا تعلین جبلن کی جگہ پر مرقاتن. تو فرماتے ہیں کہ جب تک آگے اس کا جو ہے وہ منصوب ذکر نہیں کیا جائے گا تو معنی مکمل نہیں ہوتا. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شبہ مضاف. تو لہذا جب لا نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف ہوگا تو نو سے با اس کو نصب دیا جائے گا, یعنی مورب ہوگا. وَإِلَّا اور اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو تو پھر فرماتے ہیں بونے یا, اس وقت وہ مبنی ہو جائے گا. تو یہاں بونیا سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بغیر اگر وہ مضاف یا شبہ مضاف لا نفی جنس کا اسم تو مورب, اور اگر وہ نہ ہو تو مبنی. تو فرماتے ہیں نصب دیا جائے, یعنی مورب ہوگا. مورب کس پر ہوگا؟ علامہ ینصب ہوگا. مورب ہوگا اس چیز پر جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے. مضاف بھی نہیں ہے, شبہ مضاف بھی نہیں ہے لا نفی جنس کا اسم, تو مبنی ہے. مبنی کس پر؟ جس چیز کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کبھی نصب جو ہے وہ دیا جاتا ہے فتح کے ساتھ, حرکت کے ساتھ, اور کبھی جو ہے وہ حرف کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے. مثلا جیسے جو ہے وہ فتح کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے, جیسے لا رجل فی الدار, یہ جو ہے اس کو مبنی کیا جائے گا اس پر جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے. یہاں رجل کو نصب دیا جا رہا ہے فتح کے ساتھ, یہ مبنی علی الفتح ہو جائے گا. اور لا رجلین فی الدار, یہاں پر اس کو مبنی کیا جا رہا ہے اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جا رہا ہے. یہاں یا کے ساتھ اس کو نصب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ تثنیہ ہے تو اس کا فتح یا کے ساتھ ہے. رجلہ میں فتح جو ہے, رجلہ میں نصب فتح کے ساتھ تھا, رجلین میں نصب جو ہے وہ یا کے ساتھ. تو پہلا مبنی علی الفتح ہے اور لا رجلین میں وہ مبنی علی الیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کے عمل کرنے کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ لا نفی جنس کا عمل اس وقت ہوگا جب اس کا معقول, یعنی جب اس کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر معرفہ ہوگا تو عمل نہیں کرے گا. لا نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو جائے گا تو عمل نہیں کرے گا. اسی طرح دوسری شرط یہ کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ لا نفی جنس کے ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے, درمیان میں فاصلہ نہ ہو. اگر فاصلہ ہوگا تب بھی عمل نہیں کرے گا. تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ لا نفی جنس کے لیے ایک تو پہلی شرط بیان ہوئی تھی کہ لا نفی جنس پر حرف جر داخل نہ ہو. ایک وہ شرط تھی, اگر حرف جر داخل ہو جائے گا لا نفی جنس پر تب بھی عمل نہیں کرے گا. اور دوسری شرط یہ بیان ہو رہی ہے, دوسری اور تیسری, لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے. اگر معرفہ ہوگا تو عمل نہیں کرے گا. تیسری شرط یہ ہے کہ لا نفی جنس کے ساتھ اس کا اسم جو ہے وہ مباشرت رکھتا ہو, ملا ہوا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں یہ دوسری اور تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے, مطلب اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہوتا ہے تو اس کا عمل باطل ہو جائے گا. لا نفی جنس ملغا ہو جائے گا, اب عمل نہیں کرے گا. اور فرماتے ہیں کہ اس صورت میں لا نفی جنس کا تکرار بھی کیا جائے گا اس اسم پر جس اسم کا عطف کیا جائے گا لا نفی جنس کے اسم معرفہ پر, اس پر لا کا تکرار ہوگا. اور اسی طرح اگر لا نفی جنس کا اسم لا نفی جنس کے ساتھ مباشرت نہیں رکھتا ہوگا, ملا ہوا نہیں ہوگا, تو تب بھی فرماتے ہیں لا نفی جنس کے اسم
کو اس کا عمل بھی نہیں دیا جائے گا، یعنی وہ جو ہے اس کو نصب بھی نہیں دے گا، ان والا عمل بھی نہیں کرے گا، بلکہ اس کو رفع دے گا. اور یہاں پر بھی ضروری ہے کہ لا نفی جنس کا تکرار ہو اس اسم پر جس اسم کا عطف کیا گیا ہوگا لا نفی جنس کے اسم پر. فرماتے جیسے یہاں دو مثالیں دی جائیں گی. ایک مثال یہ ہے کہ لا زید فی الدار ولا امر. یہاں پر ہم بیان کر چکے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہونا چاہیے تب عمل کرے گا. یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہاں پر لا نفی جنس کا اسم نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے. لا زیدون، زیدون جو ہے معرفہ ہے، تو جب معرفہ تو یہاں عمل نہیں ہو رہا. اگر عمل کر رہا ہوتا تو یہاں زید جو ہے وہ منصوب ہوتا، مرفوع نہ ہوتا. یہ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ زید معرفہ ہے، تو عمل اس کا نہیں. اور ساتھ یہ بھی ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر اسم معرفہ ہوگا تو لا محمل ہو جائے گا، ملغا ہو جائے گا، اور لا کا تکرار بھی ہوگا، اور تکرار بھی موجود ہے. لا زید فی الدار بلا امرون، یہ امرون کا عطف زید پر ہو رہا ہے، تو یہاں جس اسم کا عطف ہو رہا ہے تو اس معطوف پر جو لا کا تکرار بھی ہے، عمل بھی باطل اور لا کا تکرار بھی. دوسری مثال جو دی جا رہی ہے وہ یہ دی جا رہی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم اور لا میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں میں مباشرت ہونی چاہیے. تو یہاں پر فرماتے ہیں اگر مباشرت نہیں ہوگی تو لا نفی جنس محمل ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا، اور لا کا تکرار بھی کرنا پڑے گا. جیسے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ. یہاں پر فرماتے ہیں کہ رجل لا فی الدار رجل میں رجل لا کا اسم ہے، اگرچہ یہ لا کا اسم نکرہ ہے، لیکن کیونکہ لا کے اسم اور لا کے درمیان فاصلہ آ گیا فی الدار کا، فاصلہ آنے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ لا عمل نہیں کر رہا، لا محمل ہو گیا، اس لیے رجلون پڑھا جا رہا ہے، ورنہ اسم کو منصوب ہونا چاہیے تھا. تو یہ مرفوع جو ہے اس لیے ہے کیونکہ درمیان میں فاصلہ آ گیا لا نفی جنس کے اسم کے درمیان اور لا کے درمیان، اور ساتھ یہ کہ یہ محمل بھی ہو گیا، عمل بھی نہیں کر رہا، اور لا کا تکرار بھی ہو رہا ہے. لا کا تکرار اس طرح کے لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، یعنی امرا جس کا عطف رجل پر ہو رہا ہے اس امرا کے اوپر جو ہے وہ لا موجود ہے، تو لا دو دفعہ آیا ہے، لا فی الدار رجل ولا امرأۃ. یہ اس لیے آیا ہے، تکرار بھی اس لیے ہوا ہے اور رجل پر رفع بھی اس لیے ہے. یا دوسری شرط جو ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ یہ تھی کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے اسم کے درمیان اور لا کے درمیان. ترجمے کی طرف جاتے ہیں. الثالث، واسخات میں سے تیسرا ما ولا المشبتان بلیسا، ما اور لا جو کہ شبات رکھتے ہیں لیسا کے ساتھ، وتعملان عملها، اور یہ دونوں یعنی ما اور لا عمل کرتے ہیں عملها، حاکز بھی لیسا کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہ لیسا والا عمل کرتے ہیں، لیکن بے شرط، اس شرط کے ساتھ کہ بے شرط بقاء النفی، یہ شرط یہ ہے کہ نفی باقی رہے، یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے خبر اور اسم کے درمیان آنے کی وجہ سے نفی نہ ٹوٹے بلکہ نفی باقی رہے. وتأخر الخبر، اور خبر بھی مؤخر رہے، نہ کہ مقدم ہو جائے اسم سے. ویشترط فی ما، اور ما میں یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ عدم الزیادت ان معہا، کہ حرف ان کی ما کے ساتھ زیادتی نہ ہو. یہ ما کی ضمیر جو ہے یہ ما کی طرف لوٹ رہی ہے. وفیلا، یعنی ویشترط فیلا، اور لا میں شرط یہ لگائی جاتی ہے کہ تنکیر و معمولہا، اس کے دونوں معمول جو ہیں وہ نکرہ ہونے چاہیے. اگر معرفہ ہوں گے تو دونوں معرفہ ہوں گے، ایک معرفہ ہوگا تو عمل نہیں کرے گا، لا کا عمل باطل ہو جائے گا. فَإِن لَاحِقَتْ حَتَّى، بس اگر لا کے ساتھ لاحقت ہا کی ضمیر لا کی طرف جا رہی ہے، کہ اگر لا کے ساتھ تا ملحق ہو جائے گی تو اختصت بالاحیان، تو اس وقت جو لا لاتا بن گیا ہوگا تو وہ لا اس کو مختص کر دیا جائے گا احیان کے ساتھ. ٹھیک ہے، احیان ہین کی جمع ہے، یعنی زمان، وہ ان الفاظ کے ساتھ جو زمانے کا معنی دیتے ہیں، جیسے ہین ہے. وَكَسْرَ حَذْفُ اسْمِهَا، اور اس وقت اس لاتا کے اسم کو حذف کرنا جو ہے وہ کثیر ہوتا ہے، اسم کو حذف کر دیا جاتا ہے، خبر کو ذکر کیا جاتا ہے. نحو، مثال جیسے وَلَا تَحِينَ مَنَاسٍ، یعنی اصل میں تھا لا تحین حین مناسن، یہ ہینا مناسن خبر ہے
اور ہینو جو کہ محذوف ہے وہ اس کا اسم تھا، اس کو حذف کر دیا گیا. اور رابع چوتھی قسم نواسخات میں سے لا نافیہ للجنس، لا وہ لا کہ جو نفی کرتا ہے جنس کی، پوری کی پوری جنس کی جو نفی کر دیتا ہے. رحمت وتعمل عمل ان، یہ عمل کرتا ہے ان والا بے شرط، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عدم دخول الجار علیہا، کہ اس پر حرف جر داخل نہ ہوا ہو. لا آیا ہو، بے لا اگر آ گیا حرف جر داخل ہو گیا تو اس وقت جو حرف جر عمل کرے گا لا کا عمل باطل ہو جائے گا. واسمھا ان کان مضافا، اور لا نفی جنس کا اسم، یہ اسمھا کی ضمیر لا نفی جنس کی طرف لوٹ رہی ہے. اور اسمھا یعنی اس طرح عدم دخول جار علیہا کی ضمیر جو ہے وہ بھی جو ہے لا نفی جنس کی طرف لوٹ رہی تھی. واسمھا، اور اس لا نفی جنس کا اسم ان کان مضافا، اگر وہ اسم مضاف ہوگا اور شبیہا بہ، یا وہ اسم شبیہ ہو رکھتا ہوگا بہی، جو ہے وہ مضاف کے ساتھ مضاف ہو یا شبیہ مضاف ہو، نوسبہ، تو اس کو نصب دیا جائے گا. تو یہاں نوسبہ سے پتہ چل رہا ہے یعنی وہ مورب ہوگا اس وقت. جیسے مثالیں گزر چکی. وَإِلَّا، اور اگر لا نفی جنس کا اسم مضاف بھی نہ ہو اور شبہ مضاف بھی نہ ہو، بونیا، تو اس کو مبنی کیا جائے گا علی ما ينصب بہ، یہ مبنی اس پر کیا جائے گا جس کے ساتھ اس کو نصب دیا جاتا ہے. کبھی نصب جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی نصب جو ہے وہ حرکت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ حرف کے ساتھ ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں نہ ہو، جیسے مثال لا رجل فی الدار، یہاں نصب جو ہے فتح کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ مبنی علی الفتح ہے. ولا رجلین فی الدار، فرماتے ہیں یہاں پر جو ہے نصب جو ہے وہ یا کے ساتھ ہے کیونکہ تثنیہ ہے یہ، تو یہ مبنی علی الیا ہو جائے گا. ویشترط تنکیرہ ومباشرتہ لہ، اور شرط لگائی جاتی ہے تنکیرہ، ہو کی ضمیر اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی کہ لا نفی جنس کا اسم، لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہونا چاہیے. فرماتے ہیں کہ تب وہ عمل کرے گا لا نفی جنس. دوسری شرط وہ مباشرتہ لہ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ملا ہوا ہو لہا، لا نفی جنس کی طرح کے ساتھ. یہ مباشرت ہو کی ضمیر یہ اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس طرح تنکیر ہو کی ضمیر جو ہے یہ بھی اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اللہ کی ضمیر جو ہے یہ لا نفی جنس کی طرف لوٹ رہی ہے. فین عرفا، بس اگر لا نفی جنس کو معرفہ لایا جائے گا اور فصلہ، یا فاصلہ پیدا کر دیا جائے گا لا نفی جنس میں اور اسم میں، تو احملت، تو وہ لا نفی جنس محمل ہو جائے گا. وقررت، یا احملت بھی پڑھ سکتے ہیں، احملت، اس کو محمل کر دیا جائے گا. وقررت، اور اس کا تکرار کیا جائے گا، یہ بھی صحیح ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر شرطیں ہیں تو عمل کرے گا، ورنہ احملت یعنی محمل ہو جائے گا، عمل نہیں کرے گا، اس وقت اس کا عمل باطل ہو جائے گا اور لا کا تکرار بھی ہوگا. نہ ہو جیسے لا زید فی الدار ولا امر، یہ مثال دی جا رہی ہے کہ لا نفی جنس کا اسم جو کہ زید ہے وہ معرفہ آ گیا ہے، نکرہ ہونا چاہیے تھا، یہاں عمل باطل. اور باطل ہونے کی علامت کیا ہے کہ زید کو رفع دیا جا رہا ہے، ورنہ نصب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ زید معرفہ آ گیا. اور لا کا تکرار بھی ہے ولا امر، یہ امر جو موصوف ہے جو کہ اس اسم پر جس کا عطف ہو اس پر لا کا تکرار ہے. ولا فی الدور رجل ولا امرأۃ، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پر لا جو ہے وہ محمل ہو گیا، رجلن پر عمل نہیں کر رہا، رفع آ رہا ہے رجلن پر، وہ یہاں مبتدا ہے. کیوں؟ اگرچہ نکرہ ہے لیکن لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فی الدار کا جو ہے وہ فاصلہ آ گیا. فاصلہ آنے کی وجہ سے جو ہے یہ لا فی الدار رجلن پڑھا جا رہا ہے. ولا امرأۃ، اور یہاں پر محمل بھی ہو گیا لا، اور لا کا تکرار بھی ہے لا امرأۃ، تو یہاں پر معطوف پر لا کا تکرار بھی ہے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و عطرتہ الطاہرین.